جب ہم نے بورڈ کی بات کی تو دوبارہ ایک نیا، کیونکہ خاص طور پہ کوئی سہولتکار ہیں جو کسی بھی صورت نہیں چاہتے تھے کہ مزید بورڈ بن سکے. ہمارے آپ دیکھیں ہمارا وہ فاروق کوٹا ویلی، وہ لیپا، یہ جہاں سے ہمارا چاچا لال خان آ کے یہاں پہ اپنا غصہ نکال کے گیا، اس کا غصہ کیا تھا؟ اس کی بات آپ کو سمجھ نہیں لگی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا وہاں کا جو پروجیکٹ ہے، ہائیڈل پاور پروجیکٹ جس کا PC1 بھی بن چکا ہے، اس کو فل فور کمپلیٹ کیا جائے. وہ اور کوئی بات نہیں کر رہا تھا. ہاں اس کے جذبات قابو میں نہیں تھے، وہ گالی دے رہا تھا. میں گالی کو سپورٹ نہیں کروں گا، لیکن اس کے جذبات تھے. وہ آج بھی اس علاقے میں، وہاں پہ وہ ایک علاقہ ہے کبراٹ، وہاں پہ آج بھی بجلی، موبائل، سڑک کی سہولت موجود نہیں ہے. تو آپ بات بتائیں کہ اس علاقے کا وہ بندہ وہ یہاں پہ آ کے اپنے جذبات کی عکاسی نہ کرے. ہاں جذبات کی عکاسی کا طریقہ کار ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے. ہم تو ادب احترام سے آپ جناب کر کے بات کرتے ہیں، لیکن بابا لال خان جو اپنی عمر گزار چکا تھا، اس کی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ انہی ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ بغیر لائٹ کے، بغیر مواصلاتی سہولت کے گزر گئی تھی. اب اس کے جذبات یہ کہہ رہے تھے کہ مزید اب کوئی بدماشی میں نہیں چلنے دوں گا، جس وجہ سے وہ لوز ٹاک کر رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے علاقے کے اندر ڈسپینسری دی جائے. میرے لاشیں میری راستے میں بن جاتی ہیں کہ جب دور دراز علاقوں سے مریضوں کو چارپائیوں پہ اٹھا کے لایا جاتا ہے تو پہلے تو سڑک نہیں ہوتی، برف پڑی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر اٹھا کے ڈسپینسری تک پہنچایا جاتا ہے تو وہاں پہ ڈاکٹر ہی نہیں ملتا اور مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو کیا اس کا غصہ جائز نہیں تھا؟ اس کا غصہ جائز تھا کہ عمر کے وہ آخری حصے کے اندر ہے، اور آج بھی وہ نیلم ویلی کے دور افتادہ علاقوں کے اندر اپنا رونا رو رہا تھا مظفر آباد کے اندر آ کے. اب میں دوبارہ جاتا ہوں بورڈز کے اوپر کہ جب اسی علاقے کی میں بات کروں گا کہ جہاں سے مظفر آباد کے اندر بڑا مشکل، تو ایک بچہ جس کو اپنا پیپر ری چیک کروانا پڑتا تھا یا کوئی اور معاملہ ہوتا تھا تو اس کو وہ تاؤ بٹ سے اس کو میرپور جانا پڑتا تھا. لیپا ویلی کے بچے کو لیپا سے میرپور بورڈ جانا پڑتا تھا. اسی طرح فاروق کوٹا حویلی کے بچے کو میرپور بورڈ جانا پڑتا تھا. تو اگر ہم نے یہ 2 مزید بورڈ بنا لیے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سہولتکاروں سے کہ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہو گئی ہے؟ ہم تو عوام کی سہولت کی بات کر رہے ہیں، تو تمہیں کیا پریشانی ہو گئی ہے؟ تو کیا 2 ڈویژنوں کے اندر عوام کی سہولت، نوجوانوں کی سہولت ان کا حق نہیں بنتا تھا؟ حق بنتا تھا. اسی طرح جب اس بورڈ کی بات آگے کریں گے، کیونکہ اس کے آپ کو کچھ فوائد ہم بتائیں گے. کہ یہ کیوں یہ چیز کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. جو تینوں بورڈ ہمارے بنے ہیں، اب 2 مزید ہو گئے اور ایک پرانا. ہر بورڈ خود مختار ہوتا ہے، نہ کسی اور بورڈ میں ضم ہوتا اور نہ ہی لاگ ہوتا ہے. یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ ہم نے اس ریاست کے اندر مزید 2 بورڈ جو ہے ان کا مطالبہ کیا جو منظور کیا گیا. اب جب بورڈ آپ کے بن گئے تو کلیئر کٹ بات ہے کہ وہ بورڈ آپ کے خود مختار ہوں گے. تینوں بورڈ خود مختار ہیں، وہ کسی بورڈ کے انڈر نہیں ہیں. اب بات کیجیے میرپور بورڈ کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور میرپور بورڈ بھی ہمارا ہے. اب وہ باتیں ختم ہو گئی، وہ سہولت کاری اب تم نہیں کر سکتے. اب میرپور کے بھی ہم وارث ہیں، میرپور والے مظفر آباد کے وارث ہیں. یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں. میرپور بورڈ کو تقسیم نہیں کیا گیا بلکہ نئے 2 خود مختار بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا. جو تینوں بورڈ ہیں ہمارے، وہ فیڈرل بورڈ کی پالیسی پر عمل کریں گے. کہا گیا کہ جناب فیڈرل بورڈ کے انڈر کر دیے گئے، ایسی بات بالکل نہیں ہے. صرف فیڈرل بورڈ کا جو پیٹرن ہے، جو طریقہ کار ہے پیپرز لینے کا یا باقی چیزوں کا، اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. باقی ہمارے بورڈ آزاد کشمیر کے بورڈ ہوں گے اور تینوں بورڈ خود مختار حیثیت سے اپنا کام چلائیں گے. اب یہ کہا گیا کہ جناب اب جب آپ نے 2 بورڈ اور بنا لیے تو ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں میرپور کے وہ کم ہو جائیں گے تو اخراجات کا مسئلہ ہوگا. تو ظاہری بات ہے جب بورڈ بنیں گے تو طلبہ تقسیم ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی اسی طرح کی عیاشیاں، اسی طرح کی بھرتیاں آپ کریں. آپ اپنے کام کے مطابق بھرتیاں کریں گے تو کسی بورڈ کے اوپر کوئی ورک جو ہے نا پیسے کا خرچہ نہیں بنے گا. ہاں جب آپ سیاسی بھرتیاں کریں گے
تو پھر جس طرح باقی نظام آپ کا ہے تو یہ نظام بھی پھر آپ کا چلنا بہت مشکل ہے. لیکن ہم ہر چیز کی پہراداری کریں گے انشاءاللہ. میرپور بورڈ بھی چلے گا اور باقی 2 بورڈ بھی ہمارے چلیں گے. کسی صورت ہم میرپور بورڈ کو ڈیمیج نہیں ہونے دیں گے. اب جب تینوں بورڈ بن جائیں گے تو تینوں بورڈ ڈویژن سطح پہ اپنی نمائندگی کریں گے اور تینوں بورڈوں کے اندر تینوں ڈویژنوں کے نوجوانوں کو لوگوں کو آسانیاں مہیا ہوں گی. اب جب 3 بورڈ بنیں گے تو ان کے اندر مقابلے کا رجحان پیدا ہوگا. یہ جو سرکاری سکولوں کا حال ہے یہاں پہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو جب 3 بورڈ بنیں گے نا تو تینوں میں مقابلہ ہوگا اور پھر اکیلے میرپور کے جو ایک بورڈ بنا ہوا نہ کسی نے پوچھنا. جب 3 بورڈ ہوں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے, اپنے بورڈ والوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ پونچھ بورڈ کے بچوں کے نمبر کیوں زیادہ, میرپور بورڈ کے بچوں کے نمبر کیوں زیادہ. اس کا فائدہ بھی پورے ڈویژن پوری ریاست کے بچوں کو ہوگا کہ اس سے مقابلے کا رجحان پیدا ہوگا اور تمام سرکاری ملازم تمام بورڈ کے ملازمین اپنی توجہ سے اپنی ڈیوٹی دیں گے اور بچوں کے رزلٹ میں بہتری آئے گی اور پیپر آپ کے بر وقت ہوں گے, آپ کی شکایت کا بر وقت ازالہ ہوگا. اب یہ وہ تفصیل تھی, حالانکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ یہ تو کامن سینس کی بات تھی کہ جناب بورڈ بنا اور بورڈ کی سیدھی سی بات ہے کہ اگر ایک یونیورسٹی تھی تو آج تو آزاد کشمیر جو مظفر آباد یونیورسٹی کیمپس تھی پوری ریاست کے اندر یونیورسٹی بن گئی ہے. میڈیکل کالج تھے 3 ڈویژنوں میں میڈیکل کالج بن گئے. حالانکہ یہ چھوٹی بات ہے, ہمارے ساتھ یہ بات اب سوٹ نہیں کرتی, لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے ایک چیف انجینئر برقیات ہوتا تھا, پہلے ایک چیف انجینئر ورکس ہوتا تھا, آج تینوں ڈویژنوں میں ہو گیا. ہمیں خوشی ہے کہ تینوں ڈویژن ہمارے ہیں, دار اسلام ہمارے ہیں اور ہمارے لوگوں کو ہیلتھ میں آپ بجلی کے معاملے میں یا سرکار کے معاملے میں اگر 3 ڈویژن بننے سے 3 چیف انجینئر بننے سے آسانی ہوئی ہے تو ہمیں اس پہ شکر آپ کا ادا کرنا چاہیے. کیونکہ میرپور کا بندہ اگر چیف انجینئر برقیات نہ ہونے کی وجہ سے زیر بار ہوتا تھا, آج ہمیں خوشی ہے کہ میرپور کے مسائل برقیات کے وہیں پہ بیٹھ کے حل ہوتے ہیں, پونچھ ڈویژن کے برقیات کے مسائل چیف انجینئر ہونے کی وجہ سے وہیں پہ حل ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے تو خوشی کا مقام ہے. لہذا یہ چھوٹی باتوں میں ہمیں نہیں گھسنا. چند سہولت کار ہیں ہر جگہ کے اوپر جو لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں, چاہے وہ بورڈ کا مسئلہ ہو چاہے وہ احتساب کا مسئلہ ہو. الحمدللہ ہم ان چیزوں سے بہت آگے جا چکے ہیں, اب ہم ان چیزوں میں نہیں آنے والے. میں آج بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرا میرپور ہے, پونچھ میرا ہے اور میرپور والوں کا مظفر آباد ہے, پونچھ والوں کا مظفر آباد ہے. اب یہ تقسیم ختم ہو چکی ہے جو کسی بھی صورت میں ہر بار آپ کو کہہ رہا ہوں اب یہ تقسیم کبھی کوئی نہیں کر سکتا. اب میں تھوڑا سا آؤں گا جو ہمارا یہ